بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. وسن المتصل بنا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل وإن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، یہ جو بیع البر بالبر اور بیع الشعیر بالشعیر اشیاء ستہ میں تفاضل کے اور نسیہ کے دونوں ناجائز ہونے کی بات تو کل ہو گئی تھی. اب اس باب میں بتلانا یہ مقصود ہے حقیقت میں کہ جس طرح تفاضل ناجائز ہے اسی طرح تفاضل کا شبہ جہاں پیدا ہو تو وہ بھی ناجائز ہے. لہذا ان چیزوں کا جس کا ذکر احادیث میں ہے اور جو ان پر قیاس کی گئی ہیں ان سب میں اگر بیع اندازے سے کی جائے بغیر تولے بغیر وزن کیے، دیکھنے میں چاہے وہ ایک جیسی لگ رہی ہوں لیکن ان کو تولا نہیں گیا، وزن نہیں کیا گیا، تو جس کو اصطلاح میں مجازفت کہتے ہیں کہ اندازے سے کوئی چیز فروخت کر دینا. تو جس طرح تفاضل جائز نہیں ہے ان اشیاء ستہ میں اسی طرح مجازفت بھی جائز نہیں ہے. ویسے ہی اندازہ کر لیا یہ ڈھیری پڑی ہے یہ ڈھیری پڑی ہے، دیکھنے میں ایک جیسی لگ رہی ہیں، لاؤ بھائی آپس میں تبادلہ کر لو، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کی دلیل یہ مزابنہ کی ممانعت والی حدیث ہے. مزابنہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کچھ پھل لگا ہوا ہے درختوں پر اور کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہی پھل کٹا ہوا موجود ہے، تو جتنا درخت پہ لگا ہے وہ معلوم نہیں کتنا ہے، اور جو اس نے ڈھیری یہ لے کر آیا ہے یہ اس کا وہ بھی مجازفہ ہی ہے، اس کو باقاعدہ کیل نہیں کیا. تو کہتا ہے یہ جو میری کٹی ہوئی کھجوریں ہیں یہ میں تمہیں دیتا ہوں اور وہ والی میں لے لوں گا، پک جائیں گی تو یا بھی لے لیتا ہوں. تو یہ بیع مزابنہ کہلاتی ہے. اس کو آپ نے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بیع ہو رہی ہے وہ مجازفتاً ہو رہی ہے، کیلم بے کیلن یا وزن بے وزن نہیں ہو رہی. تو اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجازفت بھی ناجائز ہے. سمجھ گیا نا بھائی؟ آگے چلو. باب بيع الشعير. اچھا، اس میں ایک جملہ آخر میں آیا ہے کہ زید بن ثابت نے فرمایا کہ مزابنہ تو ناجائز ہے لیکن عرایا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی. عرایا کی تفصیل مستقل باب میں آگے آنے والی ہے تو وہاں پر اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے. جی. باب بيع الشعير بالشعير. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس سرفا ب100 دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوزنا حتى استرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. جی باب بيع الذهب پڑھ چکے بالذهب. نا یہ حدیث پہلے. جی باب بيع الذهب بالذهب. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه ابو وسلم. بکر نہیں، ابو بکرہ ہے بھائی. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. جی باب بيع الفضة بالفضة. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدثه مثل نہیں کالا کانا یہاں کالا کہاں سے آ گیا. حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. یہ باب جو دو باب ہیں ان میں بیان ہے بیع صرف کا، یعنی ذہب کو ذہب کے عوض میں فروخت کیا جائے یا فضہ کو فضہ کے عوض میں فروخت کیا جائے. دونوں کو صرف کہتے ہیں. اور اس میں حکم یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب ذہب کو ذہب سے بیچا جا رہا ہو ہم جنس تو اس میں تفاضل بھی حرام ہے اور نسیہ بھی حرام ہے. بلکہ تقابض فی المجلس ضروری ہے. اور اگر خلاف جنس بیچا جا رہا ہے سونے کو چاندی کے عوض تو اس صورت میں تفاضل تو جائز ہے لیکن نسیہ حرام ہے. اب اس باب میں جو صرف کے مسائل بیان کیے ہیں اس میں متعدد مباحث سمجھنے ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سونے کو سونے سے بیچا جائے یا چاندی کو چاندی سے بیچا جائے تو اگر اس میں تفاضل ہو تو شروع میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جائز سمجھتے تھے اور کہتے تھے ربا اسی وقت ہوگا جبکہ اس کو ادھار بیچا جائے. لا ربا الا فی النسیہ. یہ آگے آنے والی بھی ہے حدیث اگلی باب بیع دینار بالنساء. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ زیادہ مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ان کو ہم جنس بھیجا جا رہا ہو تو اس میں تفاضل جائز ہے، نسیہ حرام ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی تو انہوں نے وہ حدیث ان کو سنائی تو پھر حضرت
ابن عمر ابن عباس نے صحیح بات یہ ہے کہ رجوع کر لیا تھا اس سے. پہلی بات تو یہ سمجھو. دوسری بات یہ سمجھو کہ جو اشیاء ستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان میں ان کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہے. 4 چیزیں جو ہیں جو آسمان میں سے نہیں ہیں حلقتاً، یعنی گندم، جو، کھجور، نمک، ان کا حکم الگ ہے، اور ذہب اور فضہ کا حکم الگ. دونوں کے حکم میں فرق یہ ہے کہ 4 چیزوں میں نسیہ تو بے شک حرام ہے، لیکن بیع الغائب بالناجز جائز ہے. اور 2 چیزیں جو ہیں ذہب اور فضہ، اس میں جس طرح نسیہ حرام ہے اسی طرح بیع الغائب بالناجز بھی ناجائز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ نسیہ یا بیع بالاجل یا بیع مؤجل جس کو کہتے ہیں، اس میں اجل جو ہوتی ہے وہ عقد کے اندر ایک شرط ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بائع جو ہے یا بائع مشتری آپس میں تبادلے کا مطالبہ جب چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی سی مہلت لے لیں اور وہ چیز براہ راست اسی وقت موجود نہ ہو کسی ایک کے پاس، تو بشرطے کہ متعین کر لیا ہو اس کو، تو وہ بھی جائز ہو جاتا ہے. مثلا کوئی دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ میں گندم تمہیں بیچ رہا ہوں یہاں پر، اس 1 من گندم کے عوض جو تمہارے گودام میں پڑا ہوا ہے، گودام میں 1 من ہی پڑا ہوا ہے اور وہ متعین ہے، سمجھے نا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ ابھی 1 من گندم تول کر دے دیتا ہوں اور وہ خریدتا ہوں جو تمہارے گودام میں پڑا ہوا ہے، لہذا تم یہ بیع کر لو. تو ایسا کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے. اس کو بیع الغائب بالناجز کہتے ہیں. وہاں غائب ہے، یہاں ناجز ہے، سمجھ گئے؟ لیکن نسیہ نہیں ہے. یہ نسیہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اجل شرط نہیں، لہذا جو وہ گودام خرید رہا ہے اس نے کہا نہیں، وہ اگر یہ کہے کہ نہیں ابھی لا کے دو مجھے، تو مجھے فوراً لا کر دو، تو وہ دوسرا انکار نہیں کر سکتا. سمجھ گئے؟ یہ ہے بیع الغائب بالناجز. اسی سے آپ یہ طرح سمجھو کہ آپ اگر کسی دکان والے سے آپ کے ساتھ آپ سامان کچھ خریدتے ہو اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا پورے پیسے نہیں، سمجھے نا. دکاندار اکثر کہتے ہیں چلو بعد میں دے دینا، تو بعد میں کہ کیونکہ تاریخ بھی متعین نہیں، بعد میں کب دے، شام کو دے گا، صبح کو دے گا، کل دے گا، پرسوں دے گا، یہ بھی متعین نہیں. تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیع ہے اجل مجہول کے ساتھ، لہذا ناجائز ہونی چاہیے. لیکن یہ بیع معجل ہے ہی نہیں سرے سے. یہ بیع کیسی ہے؟ حال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مطالبہ بائع کو ثمن کا مطالبہ کرنے کا ہر وقت حاصل ہے، اگرچہ اس نے اپنی طرف سے ایک تبرعاً مہلت دے دی ہے کہ بھائی کل دے دینا، جب تمہارا دل چاہے دے دینا. لیکن اگر فرض کرو وہ اپنے اس قول سے رجوع کرے تو قضاً اس کو پورا حق ہے کہ جی میں نے کہہ تو دیا تھا بعد میں دو، نہیں اب تو میں ابھی مانگتا ہوں، ابھی دو فوراً. تو قضاً بھی دیانتاً بھی اس کو حق ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے بیع الغائب بالناجز. اور بیع نسیہ کیا ہے؟ کہ اس میں
اجل مقرر کر لی کہ فلاں اجل پر آپ پیسے ادا کریں گے، اس اجل کی تعیین کر دی گئی، تو پھر اس اجل کے آنے سے پہلے بائع کو مطالبے کا حق ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ بیع بالنسیہ ہوتی ہے. تو 4 چیزوں میں، یعنی گندم، جو، کھجور، نمک، ان 4 چیزوں میں بیع بالنسیہ تو حرام ہے، لیکن بیع الغائب بالناجز جائز ہے. سمجھ گئے؟ لیکن سونا چاندی کے اندر نہ نسیہ جائز ہے، نہ بیع الغائب بالناجز جائز ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی میں سونا تو ایک طرف سے میں لے رہا ہوں، اور تمہیں جو دینا ہے وہ میں ذرا تمہیں بعد میں دوں گا، میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو یہ بیع جائز نہیں. تقابض چاہیے فی المجلس. یہ فرق ہے دونوں میں. اور دلیل اس فرق کی یہ ہے کہ حدیث صحیح مسلم میں جو حدیث آئی ہے یہ اشیاء ستہ کے بارے میں، اس میں آپ نے فرمایا کہ عینن بعین، یعنی ہاں اب ہاں نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ عینن بعین. متعین چیز کے مقابلے میں فروخت کی جائے گی. سمجھ گئے؟ لیکن ایک متعین ہے اور ایک متعین نہیں ہے، تو اس کی بیع نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے بھائیو؟ تو گویا تعیین کو ضروری قرار دے دیا. تعیین جب ضروری ہو گئی تو تعیین کرنے کے بعد اگر فرض کرو مجلس میں موجود بھی نہیں ہے تو بیع درست ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری بات ہے. پہلے ذرا یہ حدیث پڑھ لو، پھر آگے اس کے اوپر مزید جو بات ہے وہ عرض کروں گا انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدثہ مثل ذلك حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو اسی جیسی حدیث سنائی جو پیچھے گزری ہے. سمجھے نا؟ اور وہ کون سی حدیث تھی؟ جو آگے آنے والی ہے در حقیقت. تو فلقیہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر ان سے ملے تو کہا یا ابا سعید ما ھذا الذی تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی حدیث ہے جو آپ بیان کرتے ہیں؟ وقال ابو سعید فی الصرف، کہ صرف کے بارے میں، سونا چاندی کے بارے میں، ان کی آپس میں بیع کرنے کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَالْبَرِقُ بِالْبَرِقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ. یعنی اس میں تفاضل کیا ہے؟ حرام ہے، تماثل ضروری ہے. اگلی حدیث میں بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ پوری حدیث جو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن حضرت ابو سعید خدری سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے کم یا زیادہ نہ کرو. اشفا یشفو اشفافن کے یہ ازداد میں سے ہے، اس کے معنی کم کرنے کے بھی آتے ہیں اور زیادہ کرنے کے بھی آتے ہیں. تو ایک چیز کو دوسری چیز سے زیادہ نہ کرو یا ایک چیز کو دوسری چیز سے کم نہ کرو، بلکہ دونوں برابر ہونے چاہیے. وَلَا تَبِعُ الْبَرِقَ بِالْبَرِقِ إِلَّا بِمِثْلٍ بِمِثْلٍ. اسی طرح چاندی کا بھی ہے وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِالنَّاجِزِ. اور ان سونا چاندی کی جب آپس میں بیع ہو رہی ہو تو غائب کو ناجز کے عوض مت بیچو. غائب جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی کہ وہ بوری جو گندم کی گودام میں رکھی ہے، صحیح ہے، اور حاضر ناجز کیا جو موجود ہے مجلس میں. اسی کو ذرا آگے
چلتے ہیں پھر آگے اگلی باب پڑھو ذرا. باب بيع الدينار بالدينار نسان. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زخاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله. فقال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في نسيته. اب یہی ابو سعید خدری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، فتویٰ یہی دیتے کہ دینار کو دینار کے عوض بیچو، درہم کو درہم کے عوض بیچو، آگے پیچھے زیادتی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے ان سے کہا، ابو صالح زیات کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اب یہ ابو سعید خدری سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس تو اس کے قائل نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سونا سونے سے بیچا جا رہا ہو تو تفاضل بھی جائز ہے. تو ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے خود پوچھا تھا عبداللہ ابن عباس سے، اور ان سے پوچھا تھا کہ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او وجدتہ فی کتاب اللہ. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سونے کی سونے سے بیع متفاضلاً جائز ہے، تو یہ آپ نے کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے یا اللہ کی کتاب میں یہ حکم پایا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کل ذالک لا اقول، میں اس میں سے کوئی بات نہیں کہتا. یعنی نہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نہ اللہ کی کتاب میں ایسے کوئی حکم پایا ہے. وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے احکام کو میرے مقابلے میں. لیکن میں جو یہ کہتا ہوں کہ سونے اور سونے کی بیع جب سونے سے ہو رہی ہو تو تفاضل جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ربا الا فی النسیہ، کہ اس میں یہ کہہ دیا آپ نے کہ ربا نہیں ہے مگر نسیہ میں، ادھار میں. تو جب آپ نے فرما دیا کہ ربا ہوتا ہی ادھار میں ہے، تو اگر دست بدست بیع ہو رہی ہو تو پھر اس میں ربا کا تصور نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر تفاضل کے ساتھ بھی ہو رہی ہو تو بھی جائز ہونی چاہیے. اس حدیث کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں لا ربا الا فی النسیہ، یہ حدیث مجھے حضرت اسامہ نے سنائی. اب یہ حدیث بھی بڑی صحیح حدیث ہے، کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں اور اپنا تبنا کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ. تو وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا ربا الا فی النسیہ. تو کیا مطلب ہے پھر اس حدیث کا؟ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ الذهب بالذهب مثلا بمثل، اور دوسری طرف فرمایا لا ربا الا فی النسیہ. تو جمہور کی طرف سے اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جب خلاف مثل بیچا جا رہا ہو، ذهب کو فضہ کے عوض، فضہ کو ذهب کے عوض، تو پھر ربا نہیں ہوتا مگر نسیہ میں. یہ اس صورت کا بیان ہے. مخالف الجنس جب بیچا جا رہا ہو تو پھر بے شک یہ حکم ہے کہ لا ربا الا فی النسیہ. سمجھ گیا بھائیو؟ قال ابو عبداللہ، اب آگے امام بخاری یہی بات فرماتے ہیں کہ سمعت سلیمان ابن حرب یقول، میں نے اپنے استاد سلیمان ابن حرب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لا ربا الا فی النسیہ جو ہے، یہ قالا اس پر انہوں نے کہا کہ ھذا عندنا فی الذهب بالورق والحنطة بالشعیر متفاضلا.
جب مخالف جنس سے بیچے جا رہے ہوں، سونے کو چاندی سے یا گندم کو جو سے، تو پھر اس وقت میں متفاضل کرنے میں کوئی نہیں، لا باس بھی یدن بھی یدن، لیکن ولا خیر فیہ نصیحۃ، لیکن ادھار جائز نہیں ہے، چاہے برابری ہو، 20 سیر گندم یہاں اور 20 سیر وہاں، لیکن نصیحہ اس میں جائز نہیں۔ ارے سمجھو، یہ حکم ہے۔ اب اس سے متعلق کچھ اور احکام بھی ہیں سونے چاندی کے سے متعلق، وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ اب نہ سونا رہا نہ چاندی رہی، اب تو کیا ہے، نوٹ ہیں۔ اب اس نوٹوں میں کیا حکم ہے؟ اس میں تفاضل جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور آیا اس میں تقابض شرط ہے یا نہیں ہے صرف کی طرف؟ تو اس میں فقہائے عصر کے 3 مختلف مواقف ہیں، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک موقف ہمارے اردو فتاویٰ میں ملتا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ یہ ہے کہ یہ نوٹ در حقیقت کوئی مال نہیں ہے، یہ مال کی رسید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس پر لکھا ہوتا ہے کہ حامل ہذا کو اس کے مطالبے پر 100 روپے ادا کروں گا۔ یہ لفظ خود بول رہا ہے کہ 100 روپیہ وہ خود نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں اور ہے، جو مقر ہے نا، وہ مقر جس کے دستخط ہیں اس کے اوپر، عام طور سے وہ مرکزی بینک کے گورنر کے دستخط ہوتے ہیں، تو اس کا وہ یہ قرار کر رہا ہے کہ آپ یہ میرے پاس لاؤ گے تو میں آپ کو 100 روپے ادا کر دوں گا۔ یہ خود 100 روپے نہیں ہے، 100 روپے کوئی اور چیز ہے جو کہ دینے والی ہے۔ اور وہ کیا ہے 100 روپے؟ وہ چاندی ہے، سونا نہیں، چاندی سے وہ ہوتا تھا کہ 100 روپے کے برابر کی چاندی ہوتی تھی، تو یہ اس کی کیا ہے، رسید ہے۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ یہ اصل مال نہیں ہے، یہ خود 100 روپیہ نہیں ہے بلکہ 100 روپے کی رسید ہے، تو اس پر کئی احکام متفرع ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ متفرع ہو گئی کہ اگر آپ کسی کو، مثلا فقیر ہے کوئی، اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو یہ نوٹ اگر آپ نے اس کو دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بذات خود کوئی مال نہیں ہے، مال کی رسید ہے۔ اور کسی کو وہ نوٹ مالک بنا کر دے دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم نے حوالہ کر دیا اس بینک کے سربراہ کے طرف جس نے دستخط کیے ہیں کہ میں 100 روپے ادا کروں گا۔ یعنی جب آپ کے پاس وہ رسید تھی تو وہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کا مدیون تھا، کیونکہ اس نے لکھ کے دیا تھا کہ بھئی میں ادا کروں گا، تو مدیون تھا۔ اب آپ نے کوئی چیز خریدی، آپ اس کے مدیون ہو گئے، تو آپ نے اس کو پیسے دینے کے بجائے، یعنی روپے دینے کے بجائے، آپ نے اس کو رسید دے دی کہ بھی جا کر وہاں سے وصول کر لینا۔ تو یہ کیا ہوا؟ حوالہ ہوا، اور حوالے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی مستحق زکوٰۃ کو یہ کہیں کہ بھئی میرا دین فلاں کے ذمہ واجب ہے، تو تم وہاں سے جا کے وصول کر لینا، میں تمہیں وہ زکوٰۃ میں دیتا ہوں، تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ وصول نہ کر لے۔
سمجھ گئے؟ تو اس لیے رسید ہے، اور جب رسید ہے تو پھر اس کے اوپر احکام ثمن کے جاری نہیں ہوں گے، حوالے کے جاری ہوں گے، لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس سے بھی بڑی کب تک ادا نہیں ہوگی؟ فقیر کو اگر نوٹ دیا تو وہ کہتے ہیں اس وقت تک ادا نہیں ہوگی کہ یا تو وہ جا کر بینک سے واقعتاً وہ چاندی اس کے مقابلے کی خرید لے، وصول کر لے، یا اس نوٹ سے کوئی چیز خرید لے۔ لہذا اگر کسی فقیر کو آپ نے نوٹ دیے زکوٰۃ میں اور پھر وہ اس کے پاس جل گئے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی اس نے کوئی مال وصول نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرے اس سے بھی زیادہ مشکل کا کام یہ تھا کہ اس تخریج کے نتیجے میں کہ بھئی یہ رسید ہے، مال نہیں ہے، تو اس سے سونا چاندی کی خریداری بھی جائز نہیں ہوئی، کیونکہ جب یہ سونے کی رسید ہے یا چاندی کی رسید ہے، خود چاندی نہیں ہے، تو اگر آپ اس سے کوئی سونا خریدنے جاتے ہیں، زیور، تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیور تو اس نے سونے کا فوراً دے دیا آپ کو، اور آپ ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں بینک کے ساتھ، تو تقابض کی جو شرط تھی وہ نہیں پائی گئی۔ اس لیے فقہا نے اس زمانے میں مسئلہ یہی دیا تھا، یہ فتویٰ یہی دیا تھا، ہمارے سارے فتوا میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے سونے چاندی کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ سمجھ گئے؟ بلکہ اس سے بھی آگے اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ 100 روپے کا نوٹ ہے اور وہ 10 روپے کے 10 نوٹوں سے بیچا جا رہا ہے، جسے کھلا کراتے ہیں نا، تو 100 روپے کا اگر آپ کھلا کرائیں کہیں سے 10 کے 10 نوٹوں سے، تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں جائز ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ بیع الدین بالدین ہے، یہ بیع الکالی بالکالی ہے۔ یہ جو نوٹ ہے، یہ جب دین کی رسید ہوئی تو جو حامل ہے اس کا وہ دائن ہے اور بینک اس کا مدیون ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے کے پاس بھی جو نوٹ ہیں 10 روپے کے 10 نوٹ، تو وہ دائن ہے اور اس کا دین بینک والے کے اوپر ہے۔ تو جب اس میں آپس میں تبادلہ ہوا تو کیا ہوا؟ بیع الدین بالدین ہو گیا، جس کو بیع الکالی بالکالی حدیث میں منع کیا گیا۔ یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ تو جس وقت اس کو رسید یا حوالہ قرار دیا گیا تھا، اس وقت تک یہ سارے احکام آتے تھے اور اسی پر ہمارے فتاوی بھی ہیں۔ اور دوسرا موقف یہ ہے، ذرا سمجھ لو، یہ ایک موقف میں نے بیان کیا نا، دوسرا موقف یہ ہے کہ در حقیقت یہ اگرچہ نام میں تو لکھا ہوا ہے کہ بھئی میں بلا وقت پہ ادا کروں گا، لیکن آج تک نہ کوئی لینے گیا نہ کسی نے دیا، سمجھے؟ تو یہ الفاظ جو ہیں بے معنی ہیں، اور بے معنی ہونے کی نتیجے میں جب اب سونا یہ نوٹ جو ہیں وہ سونے چاندی کے بالکل قائم مقام ہو گئے، جو حکم سونے کا ہے وہی نوٹ کا بھی ہے، لہذا اس کے اندر صرف کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کے بدلے نوٹ کی بیع کر رہے ہیں تو پھر مجلس کے اندر قبضہ بھی ضروری ہے، یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ نصیحہ حرام ہو اور بیع الغائب بالناجز جائز ہو، جیسے کہ اشیاء اربعہ میں ہوتی ہے،
بلکہ یہاں بیع الغائب ناجز بھی ناجائز ہوگی، بلکہ اسی وقت میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا. سمجھ گیا بھائی؟ یہ دوسرا موقف ہے کہ یہ مکمل کل الوجوہ یہ قائم مقام ہو گئے ہیں کاہے کے سونا چاندی کے، لہذا وہ سارے احکام جو سونا چاندی کے احادیث میں بیان ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر بھی صادق آتے ہیں. یہ موقف ہے بیشتر علماء عرب کا اور بعض ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء کا بھی. سمجھ گئے ہو؟ تو ان کے نزدیک جب یہ اس کو بالکل بحث صرف ہو گئی نا یہ، تو تقابض فی المجلس ضروری ہو گیا. اب مجھ میں مشکل پیش آئی ان کو. مشکل کیا پیش آئی کہ تقابض فی المجلس جو ہے نوٹوں میں بڑا مشکل. اب جو فرض کرو اگر جو ہے فرض کرو کہ دو ملکوں کے درمیان دو تجارت ہو رہی ہے، تو یہ تقریباً ناممکن ہے کہ جس وقت اس نے نوٹ دیے اس دوسرا بھی اسی وقت نوٹ دے دے. وہ تو جاپان میں بیٹھا ہے اور یہ پاکستان میں ہے، تو تقابض کیسے ہوگا؟ لہذا انہوں نے تعویل کر دی. تعویل یہ کر دی کہ بھائی جس طرح نوٹ کو ہم نے ثمن قرار دے دیا، تو اسی طرح اس نوٹ کی جو چیک جاری ہوتے ہیں تو چیک پر قبضہ بھی اس کی مضمون پر قبضہ ہے. حالانکہ یہ موقف بالکل غلط ہے، جس کی تفصیل میں کسی وقت عرض کروں گا. سمجھ گئے؟ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ بالکل عین وہ جو ہے تمام احکام ذهب اور فضہ کے اس پر عائد ہوتے ہیں. اور یہی موقف جو ہے اس وقت دنیا میں چلا ہوا ہے، یعنی عرب ممالک کے فقہا اور غیر عرب ممالک کے بھی ایک بڑی تعداد اس بات کے قائل ہے. تیسرا موقف یہ ہے جو میرے نزدیک راجح ہے اور زیادہ صحیح ہے، وہ یہ کہ ان کے باہم تبادلے میں ربا تو جاری ہوتا ہے. یعنی اگر آپ 10 روپے بیچ رہے ہیں 11 روپے میں تو کیا ہوگا؟ ربا جاری ہوگا، حرام ہوگا. لیکن بیع صرف نہیں ہے، اور چونکہ بیع صرف نہیں ہے لہذا اس میں تقابض شرط نہیں، تقابض ضروری نہیں. یہ چوتھا جو موقع، یہ تیسرا موقف جو میں بتا رہا ہوں، یہ اس پر مبنی ہے کہ یہ نوٹ جو ہیں بذات خود اب یہ رسید نہیں رہے، بلکہ بذات خود ثمن عرفی بن گئے. اس کو ثمن عرفی کہا جاتا ہے. ثمن عرفی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز ثمن عرفی ہو جاتی ہے جو سونا چاندی نہیں ہے مثلا، لیکن لوگوں نے اس کو بطور ثمن قبول کر لیا ہے، عرف ہو گیا ہے اس کے ثمن بننے کا. جیسے پیسے ہوتے ہیں نا، سکے، وہ سونے چاندی کے نہیں ہوتے. کبھی کسی زمانے میں پیتل کے ہوتے تھے، کبھی تانبے کے ہوتے تھے، کبھی لوہے کے ہوتے تھے. اب تو پلاسٹک کے آنے لگے، سمجھے نا. تو یہ جتنے بھی سکے ہوتے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں فلوس عربی زبان میں.
اگر سونے چاندی کا درہم دینار ہو تو وہ درہم ہے یا دینار ہے، اور اگر یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو سکے بنا لیے گئے ہیں مختلف اجناس کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فلوس کہتے ہیں۔ فلوس کے بارے میں جو حکم ہے کہ فلوس جو ہیں وہ عددی ہوتے ہیں۔ حنفیہ کے ہاں جو علت ربا ہے وہ کیا ہے؟ کہ قدر اور جنس نا۔ اب یہاں قدر ہی نہیں پائی جا رہی، کیوں نہیں پائی جا رہی؟ کیلی نہیں ہے، عددی ہیں، ان کو گن کر بھی ان سے معاملہ کیا جاتا ہے، کوئی ان کو تولا نہیں جاتا نہ وزن کیا جاتا ہے، عددی ہے نا۔ جب علت ربا مفقود ہو گئی کہ قدر نہیں ہے ان میں بلکہ عدد ہے، تو ہونا یہ چاہیے قاعدے سے کہ اس میں تفاضل کیا ہو؟ جائز ہو، سمجھے نا؟ تفاضل جائز ہو، اور تفاضل بھی جائز ہو اور نسیہ بھی جائز ہو۔ لیکن جو حنفیہ کیا حکم ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ اگر 1 روپے کو 2 روپے سے اس طرح فروخت کیا جائے کہ وہ متعین نہیں کیے گئے، 1 روپیہ والا کہتا ہے میں آپ کو 1 روپیہ دوں گا، آپ مجھے 2 روپے دے دینا، اور نہ اس نے روپیہ متعین کیا کہ یہ والا روپیہ، نہ اس نے متعین کیا کہ یہ والے 2 روپے، بس مطلق بیع ہو گئی۔ 1 روپیہ کہ بس 2 روپے دوں گا، کوئی سے بھی دے دوں گا میں، یہ کوئی سا بھی روپیہ دے دے گا، وہ کوئی سے بھی 2 روپے دے دے گا۔ یہ صورت باتفاق فقہائے حنفیہ ناجائز ہے، باتفاق فقہائے حنفیہ ناجائز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ناجائز ہے بھائی؟ نہ قدر ہے، قدر پائی نہیں جا رہی، کیل نہیں، وزن نہیں، صرف جنس ہے، تو کیوں ناجائز؟ تو اس کی وجہ غیر متعین ہونے کی صورت میں کہ ادھر بھی غیر متعین روپیہ ہے، ادھر بھی غیر متعین 2 روپے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیع الکالی بالکالی ہے۔ پہلی بات، جب یہ بھی متعین نہیں تو کیا ہوا؟ وہ عین نہیں ہے بلکہ دین ہے، ادھر بھی عین نہیں ہے بلکہ دین ہے، تو یہ بیع الکالی بالکالی ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ربا بھی ہے۔ ربا کس طرح ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں 1 روپیہ دیتا ہوں تمہیں، دوسرا کہہ رہا ہے میں 2 روپے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ 2 روپے والا کہتا ہے نہیں، یہ 1 روپے والا کہتا ہے کہ دیکھو میرے ذمے 1 روپیہ واجب ہے، تمہارے ذمے بھی 2 ہیں، تو 1 کے مقابلے میں ہو گئے، 1 سے مقاصہ ہو گیا، یعنی مجھے 1 روپیہ دینا تھا، تم سے 1 روپیہ لینا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپس میں مقاصہ کر لیتے ہیں، یعنی جو میرے پاس 1 روپیہ ہے وہ سمجھو کہ تم نے دیا مجھے، اور میں تمہارے پاس جو ہے میں نے دیا تمہیں، تو مقاصہ ہو گیا۔ تو مقاصہ ہو گیا تو یہ معاملہ تو گئے بیچ میں سے، اب 1 تمہارے ذمہ واجب رہ گیا، لاؤ دے دو، سمجھے؟ وہ 1 رہ گیا نا، تو وہ دے دو تم مجھے۔ اب یہ پیسہ جو اس کے پاس آ رہا ہے 1 روپیہ، یہ کیسی ہے؟ بلا عوض ہے، اور الزیادۃ بلا عوض ربا، لہذا یہ ربا بھی ہے، سمجھ گئے؟ یہ غیر متعین ہونے کی صورت میں۔
اچھا، شیخین یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، کہ چلو بھائی غیر معین ہونے میں تو یہ بات بالکل صحیح، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اگر معین کر لے کہ دیکھو بھائی یہ 1 روپیہ ہے، یہ جس میں جو چمک رہا ہے یہ، سمجھے، اور تم یہ 2 جو ہیں یہ میلے کچیلے 2 نوٹ ہیں، سمجھے، تو تم اس کے بدلے میں یہ 2 میلے کچیلے نوٹ لے لیتا ہوں، تم مجھ سے چمکتا ہوا لے لو، یہ متعین کر کے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب کوئی وجہ نہیں ہے ناجائز ہونے کی۔ کیوں نہیں ہے؟ اصلاً قدر تھی ہی نہیں، دونوں عددی تھے، تو لہذا اصلاً قدر تھی ہی نہیں جو علت ہوتی ہے ربا کی حرمت کی، ٹھیک ہے۔ تو حرمت آئی تھی کس وجہ سے؟ کہ غیر متعین تھے، جب متعین کر دیا تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ جو ہیں یہ وہ عروض بن گئے، عروض بن گئے، لہذا ان کی بے جو ہے وہ جائز ہوگی۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں 1 فلس کی بے 2 فلس سے جائز ہے، اگر وہ متعین ہو، سمجھ گئے؟ تو جب معین ہے تو بس جائز ہے، تفاضل جائز ہے، کیونکہ قدر نہیں پائی جا رہی۔ اب اس پر اشکال ہو گیا شیخین کے اوپر کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عددی ہیں، یہ عددی تو بنے تھے روپیہ ہونے کی وجہ سے، ثمن ہونے کی وجہ سے عددی بنے تھے نا۔ اب جب آپ نے اس میں سے ثمانیت ختم کر دی، متعین کر دیا، ثمانیت ختم کر دی، تو جو اصل ان کی جنس ہے وہ لوٹ آئے گی نا۔ یہ لوہا ہے تو لوہا وزنی ہے، پیتل ہے تو پیتل وزنی ہے، تانبا ہے تو تانبا وزنی ہے، تو اب یہ وزنی بن گئے، تو قدر واپس آ گئی۔ جب قدر واپس آ گئی تو یہ پھر ربا ہو گیا۔ پھر کیسے کہہ دیا آپ نے کہ بیع الفلسی بالفلسین جائز ہے؟ تو اس کا جواب دیا، صاحب ہدایہ نے جواب دیا اس کا، وہ کہتے ہیں جی یہ سمنیت ہونا یا نہ ہونا کسی چیز کا، یہ ثابت ہوتا ہے اصطلاح سے۔ عام اصطلاح ہو گئی ہے کہ یہ چیز سمن ہے، عام اصطلاح ہو گئی ہے کہ سمن نہیں ہے، اصطلاح سے ہوتا ہے نا۔ اصطلاح کیسی ہوتی ہے؟ سارے لوگوں مل کر کسی چیز کو پر کوئی اصطلاح کر لیتے ہیں، تو سب نے مل کر اصطلاح کیا کر لی تھی کہ یہ سمن ہے۔ جب سمن ہے تو عددی ہو گئے تھے، جب ساری دنیا تو کہہ رہی ہے یہ سمن ہے، سمجھے، اور ساری دنیا تو سمن کہہ رہی ہے، لیکن تو عددی ہو گئی نا ساری دنیا کے کہنے سے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اس کی سمنیت زائل کر دیتے ہیں، اس کو معین کر دیتے ہیں۔ تو سمنیت جو ثابت ہوئی تھی وہ اصطلاح ناس سے ہوئی تھی، 2 آدمی بیٹھ کر اس سمنیت کو زائل نہیں کر سکتے۔ 2 آدمی بیٹھ کر کہیں کہ جی یہ سمن نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ عروض ہے، اور لاؤ ہم اس کی بیع کرتے ہیں۔ 2 آدمی بیٹھ کر اس طرح ظاہر نہیں کر سکتے، اس واسطے اس کو برائے اب بھی معین ہونے کی صورت میں بھی اس کو کیا کہا جائے گا؟ عددی کہا جائے گا، اور قدر اس میں نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں کی بات آپ کرنے لگے کہ وہ سمانیت کو کیا ہو گئی ہے؟ ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ یہ معین ہونے سے کیا ہو گئے؟ عروض بن گئے، سمجھے نا؟ تو ایک طرف تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں مل کر سمانیت کو باطل نہیں کر سکتے جب تک کہ سارے لوگ باطل نہ کریں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں بیٹھ کر اس کو معین کر سکتے ہیں۔ قاعدہ آسمان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بیع کسی
متعین سکے کے عوض میں ہوئی کہ بھئی یہ نوٹ دوں گا تمہیں چمکتا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو کیا مشتری کہہ سکتا ہے دیکھو تم نے وہ چمکتا ہوا نوٹ دکھایا تھا اور مجھے سڑا پھوسا نوٹ دے رہے ہو؟ کہہ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہ اس میں چمکتے ہوئے میں اور یہ پرانے میں کوئی فرق نہیں ہے، ثمنیت ہے، یہ ثمنیت اس کو بھی حاصل ہے، اس کو بھی حاصل ہے، تو وہ نہیں کہہ سکتا نا۔ تو یہ کیا معنی ہوئے اس کے؟ ساری فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو اسمان ہوتے ہیں متعین بالتعین نہیں ہوتے، اگر تعین کر بھی دے کوئی تو متعین نہیں ہوتے۔ تو یہ دو بیٹھ کے کیسے اس کی متعین کر لیا ان کو؟ ثمن کی تو حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ متعین نہیں ہوتے۔ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں دو آدمی بیٹھ کر ثمانیت زائل نہیں کر سکتے، اسی طرح دو آدمی بیٹھ کر متعین بھی نہیں کر سکتے، لہذا ان کی بیع دونوں صورتوں میں ناجائز ہے، چاہے وہ متعین کر لی ہو یا نہ کر لی ہو۔ یہ امام محمد کا قول ہے۔ امام محمد کے قول میں بڑا وزن ہے، وہ اس لیے کہ عام طور پر جو اوصاف ہوتے ہیں ثمن کے اندر وہ حدر ہوتے ہیں، چمکتا ہوا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر جو تقوم ہے، اس میں جو ثمنیت ہے، اعتبار اس کا ہوتا ہے۔ جب ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ بھئی یہ ہم نے متعین کر لیا ہے، تو یہ ایک مصنوعی کارروائی معلوم ہوتی ہے، سمجھے نا؟ البتہ اس کا تصور صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی مثلا ایک نوٹ ہے یا فلس ہے جو مجھے اپنے شیخ نے مجھے انعام کے طور پر دیا تھا، تو آج بھی رکھا ہے میرے پاس، وہ اٹھا کے میں نے رکھا ہوا ہے، کائے کے لیے؟ یادگار کے لیے، تبرک کے لیے، تو اس وقت وہ متعین ہو گیا بے شک، سمجھے نا؟ اور اس لیے متعین ہو گیا کہ میں اس کی ذات کو اپنے پاس باقی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے کوئی چیز خریدوں گا نہیں، اس کو کیا کروں گا؟ اپنے پاس اس پہ لکھ کے بیٹھوں گا کہ عطیہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ متعین ہو گیا، کوئی شخص مجھ سے کہے کہ لو بھائی 10 روپے لے لو اور مجھے یہ دے دو، بلکہ کوئی کہے کہ 1000 روپے دے دو، دیتا ہوں، یہ 10 روپے کا نوٹ مجھے دے دو، تو ابھی میں دینے کو تیار نہیں ہوں گا۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے، لیکن عام حکم یہی ہے کہ اسمان متعین نہیں ہوتے جن میں فلوس بھی داخل ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیع الفلس بالفلسین ہر صورت میں ناجائز ہے، چاہے متعین کی ہو چاہے نہ کی ہو، سمجھ گئے؟ اب یہ جو فلس کیا ہوتا ہے، اور فلس میں اور ذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فلس اور ذہب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ذہب کو شریعت نے ثمن خلقی بنایا، خلقتن وہ کیا ہے؟ ثمن ہے، اور فلس کو خلقتن ثمن نہیں بنایا تھا، سمجھے نا؟ وہ تو لوگوں نے اس کو بنا دیا ثمن۔ تو اس لیے ذہب کے حکم میں نہیں ہوتا وہ ثمن، وہ تو تفاضل تو جائز ہے، لیکن تقابض فی المجلس جو صرف کا خاصہ ہے وہ نہیں جاری ہوگا۔ چنانچہ امام محمد یہی کہتے ہیں کہ اس میں تفاضل تو حرام ہے، نسیہ بھی حرام ہے، لیکن نہیں، نسیہ نہیں معاف کرنا، وہ تفاضل تو حرام ہے، لیکن اگر بالمثل ہو تو نسیہ بھی حرام ہے، اور ساتھ میں یہ کہ
اس کے اوپر صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ تقابض فی المجلس شرط نہیں ہوگی، بلکہ اگر بیع الغائب بن ناجز ہو تو بھی جائز اور نصیحہ ہو تو بھی جائز۔ کچھ پلے پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فلوس جو ہیں یہ اگرچہ تفاضل کی حد تک تو یہ حکم میں ہے کاہے کے آسمان کے، لیکن چونکہ یہ ذهب اور فضہ نہیں ہیں اور صرف جاری ہوتی ہے ذهب اور فضہ میں جو اسمان خلقیہ میں سے ہے، لہذا ان فلوس پہ صرف جاری نہیں ہوتی، اسی لیے صرف یہ اس کے اوپر سلم بھی جائز کہتے ہیں امام محمد۔ فلوس میں سلم جائز، سلم جائز ہونے کا کیا معنی کہ نصیحہ جائز، سمجھ میں بات آئی؟ اب ہو گیا گھنٹے سے بھی زیادہ، اب بات پوری نہیں ہوئی، تو کل لیکن اتنی بات یاد رہے گی جتنی کی ہے میں نے، اب اس کے اوپر جو آگے متفرع ہوگا وہ کل بتاؤں۔